بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مرسلات۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں۔ یعنی اس دنیا میں جو ہوائیں چلتی ہیں ان میں سے کچھ تو ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچاتی اور اس کے لیے زندگی کا سامان مہیا کرتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو آندھی طوفان بن کر انسانوں کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرشتے جو اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر انسانوں کے پاس آتے ہیں، وہ نیک لوگوں کے لیے خوشخبری اور برے لوگوں کے لیے ڈرانے کا سامان لے کر آتے ہیں۔ اس لیے پہلی 3 آیتوں میں ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے اور دوسری 3 آیتوں میں فرشتوں کی۔ پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ یعنی نیک لوگوں کو اس کلام سے، اس قرآن کے ذریعے گناہوں سے معافی کی دعوت دی جاتی ہے اور برے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ پھر جب ستارے مات پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ ڈھونڈ ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ایک وقت مقرر فرمایا ہوا ہے جس میں تمام پیغمبر جمع ہو کر اپنی اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے۔ یہاں وہی وقت مراد لیا گیا ہے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی، کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے۔ یہ کافروں کا وہی سوال ہے جو اکثر کیا کرتے تھے کہ اگر عذاب و ثواب ہونا ہے تو ابھی کیوں نہیں ہو جاتا، اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے، دیر کیا ہے۔ یوم الفصل، فیصلے کے روز کے لیے، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے۔ یعنی جس طرح پچھلے زمانے کے کافر ہلاک ہوئے، عرب کے یہ کافر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں یہ بھی ہلاک ہوں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا، اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے